گئے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک چڑی مار نے ایک نایاب چڑیا پکڑی۔ چڑیا نے پکڑے جانے کے بعد شکاری سے کہا، اے زیرک انسان، بالفرض اگر تو مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو کھا بھی گیا تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو نہ جانے اب تک کتنے بکرے، دمبے اور گائیں بلکہ اونٹ تک ڈکار گیا ہوگا۔ اگر اتنے بڑے بڑے حیوان کھا کر بھی تیری طبیعت سیر نہ ہو پائی تو میرے چھنٹاکی بار گوشت اور نرم ہڈیاں تدار میں زیرہ ہی ثابت ہوں۔ اس لیے تیری دور اندیشی اور حوصلہ مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تو مجھے اس جال سے آزاد کر دے۔ چڑی مار بھی موج میں آ گیا اور شرارت سے بولا، یہ بتا، اگر میں تیری بات مان لوں تو بھلا اس میں میری کیا بلائی ہے؟ مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ میں نے شبانہ روز محنت سے تجھے پکڑا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے کھانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے پکڑا ہو۔ وہاں سے تو مجھے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ تو بھلا مجھے کیا دے سکتی ہے؟ چڑیا بڑی دانا تھی، اس نے کہا، مجھے فروخت کر کر آخر تجھے کتنا مال نصیب ہوگا؟ بس 2 4 10 درہم سے بات آگے کیا جائے گی؟ اب بھلا بتا، وہ درہم کتنے دن تیرا ساتھ دیں گے؟ لہٰذا یہ گھاٹے کا سودا دل سے نکال دے اور دھیان سے میری بات سن۔ اگر تو مجھے آزاد کرنے کا احسان کر دے، اس کے بدلے میں 3 ایسی بے بہا نصیحتیں تیرے گوشت گزار کروں گی جن کا پھل تو ساری زندگی کھائے گا۔ اور تیرے اطمینان کے لیے کہ میں سچ بول رہی ہوں، پہلی نصیحت میں تیرے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے کر دوں گی، دوسری دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ ایسی نصیحت ہوگی کہ مارے خوشی کے تیرا ڈھیروں خون بڑھ جائے گا، اور تیسری نصیحت جو اعلیٰ ترین ہوگی، درخت کی اونچی ڈال پر بیٹھ کر دوں گی۔ ان 3 نصیحتوں پر عمل درآمد کر کے تو زمانے میں بڑا نام حاصل کرے گا۔ چڑی مار کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا حسب وعدہ کھدک کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور بولی، سن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایسی بات جو کسی بھی صورت ممکن نہ ہو، اس کے بارے میں عقل مند سے عقل مند آدمی بھی تجھے مشورہ دے تو اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا منڈیر پر جا بیٹھی اور بولی، دوسری نصیحت سن کہ جو مصیبت آ کر گزر جائے اس کو یاد کر کے غمگین نہ ہو، اور ایسے ہی جب کوئی آسائش آ کر ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے بارے میں سوچ کر مسرت حاصل کرنا فضول اور بیکار ہے۔ دوسری نصیحت چڑی مار کے سر سے گزر گئی۔ وہ جھٹ سے بولا، اس دوسری نصیحت کو ذرا تفصیل سے بتا، میں سمجھ نہیں سکا۔ چڑیا کھدکتے ہوئے بولی، اس وقت میرے پوٹے میں 10 درہم وزن کا ایک بیش قیمت موتی چھپا ہوا ہے، جس کی قیمت کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ موتی حاصل کر کے زندگی بھر کے لیے فکر معاش سے بے خبر ہو جاتا، بلکہ تیری نسلیں بھی شہزادوں کی سی زندگی بسر کرتی۔ مگر افسوس، تو نے میری باتوں میں آ کر بیش قیمتی موتی کھو دیا۔ یہ تحفہ شاید تجھ جیسے بدقسمت اور بے وقوف کی تقدیر میں نہیں تھا۔ یہ سننا تھا کہ چڑی مار دھاڑے مار مار کر رونے لگ گیا اور فریاد کرنے لگا، ہائے، میں تو تباہ ہو گیا، میں اس چالاک چڑیا کی باتوں میں کیوں آ گیا، اسے کیوں آزاد کر دیا؟ وہ بھی کیسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے جال
ڈیلا چھوڑا اور اس نایاب چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ اس نے مجھے ہتھیلی میں جنت کا لالچ دے کر لوٹ لیا۔ وہ واویلا کرتا رہا۔ تب چڑیا بولی، ارے او ناسمجھ انسان، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی مصیبت پر ماتم کنا مت رہو۔ جب وہ بات ختم ہو گئی تو وہ ویلا کیسا لگتا ہے تو نے میری نصیحت کو اپنے بہرے پن یا لالچ کی جلد بازی میں پوری طرح نہیں سنا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ خواہ تیرے سامنے کوئی بھی ناممکن بات کو ممکن کر دکھانے کا دعویٰ کرے تو اس پر کان مت دھرنا، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ذرا عقل سے کام لے، سوچ تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا کل وزن ملا کر بھی 3 درہم کے وزن سے زیادہ نہیں، بھلا 10 درہم وزن کا موتی میرے ننھے سے پوٹے میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی چڑی مار یکدم رونا دھونا فراموش کر بیٹھا اور حیرت کی تصویر بنا چڑیا کو دیکھنے لگا کہ بلا شبہ یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ میں نے پہلے اس طرف نظر کیوں نہ کی؟ پھر بولا، اے نازک چڑیا، اب برائے مہربانی وہ تیسری نصیحت بھی مجھ پر آشکار کر دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ چڑیا نے کہا، خوب کہا، ارے او نہ سمجھ، تو نے میری پچھلی 2 نصیحتوں کو کون سا پلو سے باندھ لیا جو تیسری نصیحت کا خواستگار ہے؟ وہ اعلیٰ ترین نصیحت جو تجھ جیسے بے دماغ انسان کے لیے نہیں۔ یہ کہا اور چہچہاتی جنگل کو روانہ ہو گئی۔ اس حکایت سے یہ بات عقل میں آتی ہے کہ وہ فائدہ جو آپ کو اپنے زیادہ قریب نظر آ رہا ہو، اس کو اس فائدے پر قربان کرنا عقل مندی نہیں۔ جو وعدوں وعید کی پر انہیں منت ہو۔ آج کل وہ زمانہ ہے کہ کسی کے مشوروں پر بھی اندھا دھند اعتبار کر لینا بیوقوفی ہے۔ پہلے اسے اپنے نفع نقصان کے تناظر میں پرکھیں، پھر اس مشورے کو اگر قابل عمل سمجھیں تو اس پر عمل کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی نصیحت کو ہمیشہ کان کھول کر اور دماغ کی کھڑکیاں واکر کر کے سننا چاہیے۔ جلد بازی کا ہر کام شیطان کا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو لازمی کلک کریں۔ شکریہ۔